ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا جب خیال آئے، اللہ کا جب دھیان آئے، اللہ کی جب یاد آئے تو اس کے رحمان ہونے کو بھی یاد کرو، اس کے رحیم ہونے کو بھی یاد کرو۔ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ صرف رحمان ہی نہیں، رحیم بھی ہے، صرف رحیم ہی نہیں، رحمان بھی ہے۔ رحمتوں کی برساتیں برسانے والا، رحمتوں کی بارشیں کرنے والا، ہمیشہ تم پر کرم کرنے والا، رحم فرمانے والا، تمہیں اپنی عطاؤں کی بارشوں میں دیکھنے والا، تم پر وہ جتنا مہربان ہے اور کوئی اتنا مہربان نہیں، بلکہ حقیقت میں ہر مہربانی اسی کی مہربانی ہے، ہر شخص کی مہربانی اسی کی مہربانی ہے۔ جو بھی تم پر مہربان ہے وہ مہربانی حقیقت میں اسی کی طرف کی مہربانی ہے۔ اس کی مہربانی ہی باپ کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، ماں کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، دوست کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، چاچا کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، ماموں کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، اور خالہ کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، استاد کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، پیر کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، خواجہ کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، غوث کی مہربانی بن کر جلوہ گر ہوتی ہے، رسول خدا محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، مجسم رحمت ہیں، جو رحمت للعالمین کا لقب جو لقب رکھتے ہیں، رحمت للعالمین جن کا لقب ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ایسا نبی، اس نبی کی بھی ہر مہربانی حقیقت میں خدا ہی کی مہربانی ہے۔ خدا ہی کی مہربانی مصطفیٰ کی مہربانی بن کر، خدا ہی کی رحمت مصطفیٰ کی رحمت بن کر، اور مصطفیٰ ہی کی رحمت مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہونے والی ہر مخلوق کی رحمت بن کر ہم تک پہنچتی ہے۔ تو بندگان خدا، حق تعالی ہی کی مہربانی ہے جو ہمارے شامل حال ہے، اللہ ہی کا کرم ہے جو ہمارے شامل حال ہے۔ ہم خوش ہیں تو یہ اس کی کرم فرمائی ہے، ہم خوش ہیں تو یہ اس کی عطا ہے، ہم خوش ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، ہم نیک نام ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں وجود ملا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں ذات ملی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں صفات ملی ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں افعال ملے ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں آثار ملے ہیں تو اس کی رحمت ہے۔ تو رحمت ہے کیا؟ رحمت ہے کیا؟ جو بھی تمہیں ملے وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ علم ملا ہے یہ رحمت ہے، فضل ملا ہے یہ رحمت ہے، اسلام ملا ہے یہ رحمت ہے، ایمان ملا ہے یہ رحمت ہے، احسان ملا ہے یہ رحمت ہے، تقوی ملا ہے یہ رحمت ہے، توحید ملی ہے یہ رحمت ہے، نیک نامی ملی ہے یہ رحمت ہے، شہرت ملی ہے یہ رحمت ہے، مردمی ملی ہے یہ رحمت ہے، عزت ملی ہے یہ رحمت ہے، شان و شوکت ملی ہے یہ رحمت ہے، کر و فر ملا ہے یہ رحمت ہے، بیوی کی محبت ملی ہے یہ رحمت ہے، بچوں کی محبت ملی ہے یہ رحمت ہے، عزیز چاہ رہے ہیں یہ رحمت ہے، دوست مہربان ہیں یہ رحمت ہے،
قرآن کی فہم ملی ہے، یہ رحمت ہے، نمازوں کی توفیق ملی ہے، یہ رحمت ہے، روزوں کی توفیق ملی ہے، یہ رحمت ہے، اللہ کی یاد آ رہی ہے، یہ رحمت ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو گئی ہے، یہ رحمت ہے، رسول پاک محمد عربی شہنشاہ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل میں ذوفگن ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، یہ مسجدیں اس کی رحمت ہیں، یہ زمین اس کی رحمت ہے، یہ آسمان اس کی رحمت ہے، یہ ماہ رمضان اس کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ تو رحمتوں کی برساتوں میں ہم بھیگ رہے ہیں، پھر بھی خدا کے اگر ہم شکر گزار نہ بنے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ چشمہ آنکھوں پر لگا ہے، ہم شاکی ہیں، حالانکہ یہ رحمت ہے۔ بات سمجھ میں؟ آنکھیں رحمت ہیں، کان رحمت ہیں، لب و دندان رحمت ہیں، قوت گویائی رحمت ہے، سنوائی رحمت ہے، احساس رحمت ہے، حواس خمسہ رحمت ہیں، یہ پیکر رحمت ہے، یہ جسم رحمت ہے، یہ قلب رحمت ہے، یہ روح رحمت ہے، یہ سر رحمت ہے، یہ عرفان رحمت ہے، یہ ادراکات رحمت ہیں، ہر سانس اس کی رحمت ہے، ہر دھڑکن اس کی رحمت ہے، بیٹھا ہوا اٹھ رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، کھڑا ہوا چلنے لگا ہے اس کی رحمت ہے، چلنے والا دوڑ رہا ہے اس کی رحمت ہے، دوڑتا دوڑتا تھک گیا رک گیا ہے یہ اس کی رحمت ہے، کھڑا تھک گیا بیٹھ گیا رحمت ہے، بیٹھا ہوا لیٹ گیا رحمت ہے، لیٹا ہوا سو گیا رحمت ہے، سویا ہوا مر گیا رحمت ہے، رحمت ہے۔ تو بندگان خدا، چلنے والی ہوائیں اس کی رحمت ہیں، موسموں کی تبدیلیاں اس کی رحمت ہیں، اتنی رحمتوں نے رحمتوں کی اتنی افراط ہوئی، رحمتوں کی ایسی بہتات ہوئی کہ ہم شکر گزار نہیں بنے، اس لیے کہ کثرت سے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان شکر کرنا بھول جاتا ہے، نعمت جب مل جاتی ہے تو اس کی قدر بھی جاتی رہتی ہے، نعمت بھی ملی اور اتنی کثرت سے ملی کہ ہم نے نعمت کو نعمت ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ 1 منٹ کے لیے یہ عمل تنفس بند ہو جائے، سانس کا آنا جانا بند ہو جائے، سانس کا چلنا بند ہو جائے تو ہم اس وقت خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے، مولا یہ سانس جاری کر دے، اور جب سانس جاری ہو جائے گی تو اس وقت سانس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ سانس کس قدر اہمیت رکھنے والی چیز۔ یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں لیکن ہمیں ان دھڑکنوں کی کوئی قدر و قیمت، ان دھڑکنوں کی قدر و قیمت کا کوئی احساس نہیں۔ اگر بند ہو جائیں خدا نخواستہ تو اس وقت قدر کریں گے، قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اس کے زائل ہونے کے بعد، اس کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، جس چیز پہ نظر جائے، آپ کی جس چیز پر نظر جائے وہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ پہاڑوں کی سرب فلک چوٹیاں، یہ اللہ کی رحمت، یہ کوہ ہمالیہ کا کوہستانی سلسلہ، یہ اللہ کی رحمت، یہ کشمیر کی دل فریب وادیاں، یہ اللہ کی رحمت، یہ دلکش نظارے کائنات کے، یہ اللہ کی رحمت، یہ مہربان ماں، یہ اللہ کی رحمت، یہ ماں کا وجود اللہ کی رحمت، باپ کا وجود اللہ کی رحمت، بھائیوں کا وجود اللہ کی رحمت، پیر بھائیوں کا وجود اللہ کی رحمت۔ ہم نے کہاں شکر ادا کیا؟ مظہر حسین صاحب چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت۔ کیسے چاہتے مظہر حسین؟ کیسے مجھے چاہتے؟ خدا نے دل میں ڈال دی محبت کہ اسے چاہنا، اس نے حکم دے دیا، اس نے انہیں آمادہ کر دیا، مائل کر دیا، مجھے چاہنے پر، مجھ سے محبت کرنے پر مائل کر دیا۔ محبت کرنے والے کو تو دیکھ رہا ہے، پس منظر میں کون کار فرما ہے، بیک گراؤنڈ میں کون ہے جو اسے محبت پر آمادہ کر رہا ہے، اس کی طرف نظر نہیں۔ تو بندگان خدا، کائنات کی ہر شے ہمارے لیے رحمت ہے، ہر شے ہمارے لیے نعمت ہے، ہر شے ہمارے لیے رحمت ہے،
ہر شے ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے، جو کام بھی شروع کرتے ہو شروع کرو اللہ کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عمومی رحمتوں سے بھی نوازے گا، خصوصی رحمتوں سے بھی نوازے گا۔ رحمت عامہ بھی اس کی تمہارے لیے ہے، رحمت خاصہ بھی اس کی تمہارے لیے ہے۔ رحمت کس کے لیے ہے؟ بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کی تمام رحمتیں ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو بندگان خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرنے والے کا نام نہیں لیا، شروع کرنے والے کا نام نہیں ہے، شروع کرنے والا، شروع کرنے والا ہے کہاں؟ اللہ رحمان و رحیم ہی ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہی ہے۔ حقیقت میں شروع کرنے کا کام اسی کا ہے، ختم وہی کرتا ہے، شروع وہی کرتا ہے، آغاز بھی اسی کا کام ہے، انجام بھی اسی کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو جو کام بھی تم کرو اس میں اپنی تعریف ملحوظ خاطر نہ رکھو، اپنی تعریف مقصود نہ رہے، منظور نظر پیش نظر اپنی تعریف نہ رہے، سب تعریف اللہ کے لیے رہے۔ آج ہم نماز پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا امام مانیں، آج ہم تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمارے حسن خیرات کی تعریف کریں، آج ہم صدقہ دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں مخیر سمجھیں، آج ہم خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، آج ہم تقریر کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں لوگ بڑا مقرر مانیں، آج ہم خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں بہت بڑا خطیب مانیں، آج ہم تفسیر قرآن کے فرائض انجام دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں مفسر مانیں، آج ہم جہاد کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں باطل سے، کافروں سے، کفار سے اس لیے کہ لوگ ہمیں بڑا مجاہد مانیں، غازی مانیں، آج ہم عرفان حاصل کر رہے ہیں، معرفت حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں عارف باللہ سمجھیں، عارف باللہ لکھیں اشتہار میں، آج ہم پیر بن رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں پیر و مرشد جانیں، آج ہم مرید بن رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں لوگ اہل طریق سمجھیں، آج ہم خلافت لے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں خلیفوں کی صف شامل کریں، آج ہم مالدار بن رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں مالدار سمجھیں، فقیر حقیر ذلیل نہ سمجھیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ نمازی جانیں، روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ روزہ دار جانیں، صائم سمجھیں۔ تو بندگان خدا، اپنی تعریف کے لیے ہماری دوڑ دھوپ ہے، ہماری سب تگ و دو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف کے کام کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، تعریفیں سب اس کی ہیں، تو کہاں تعریف کے قابل ہے؟ تو ہے جو تیری تعریف ہو، نمازی تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، روزہ دار تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، زکات دینے والے تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، حج کرنے والے تو موجود ہی کہاں ہے جو تیری تعریف ہو، خیرات کرنے والے تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، تسبیح پڑھنے والے تو ہے ہی کہاں جو تعریف ہو، تحمید و تحلیل کرنے والے تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، نعت خاں تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، ثنا خاں تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، عارف تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، عالم تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، مفسر تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، ماں تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، باپ تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو، بھائی تو ہے ہی کہاں جو تیری تعریف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، جو موجود حقیقی ہے، حقیقتاً جو موجود ہے، موجودیت کی صفت جس کی طرف منسوب ہے حقیقتاً، وہی حقیقتاً لائق ہے سپاس کا، تعریف کا، حمد کا، ستائش کا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو جلوگر ہے ہر صورت میں،
صورت کی کیا تعریف کر رہے ہو؟ معنی کی تعریف کرو، حقیقت کی تعریف کرو، مجاز کے پیچھے کیا دوڑ رہے ہو؟ حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جو تمہارا دل لے رہا ہے، یہ جو تمہارا دل لے رہا ہے، یہ جو تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ ظاہر میں کوئی اور ہے، باطن میں کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب حمد، سب تعریف، سب ستائش، سب ثنا کس کے لیے ہے؟ جو رب العالمین ہے، عالمین کو پال رہا ہے۔ وہ عالمین کو پال کس طرح رہا ہے؟ عالمین کو کس طرح پال رہا ہے؟ شوہر نے بیوی کو مہینہ بھر کا غلہ دے دیا، بس بیٹھ گیا اپنی جگہ، سیلری حاصل کی، تنخواہ لی گورنمنٹ سے، بیگم کے پاس آئے، اللہ بخش بھائی، بیگم کے پاس آئے، یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اب اللہ بخش نام کا جبار بھائی، ہاں یہ اس زمانے کی بات ہے نا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ بخش بھائی نے سیلری لی، تنخواہ لی، درما لیا اور لا کے بیگم کے حوالے کر دی، تنخواہ بیگم کو دے دی۔ اب بس وہ چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ کلکتہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کلکتہ چلے گئے، بردوان چلے گئے۔ اب بیگم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، صحت مند رہیں، بیمار ہو جائیں، مر جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، جائیں۔ ان سے لینا تھا پیسہ لے لیا، تنخواہ لے لی، سیلری لے لی، جو انکم تھی ان کی وہ حاصل کر لی۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کلکتہ جا رہے ہو؟ جاؤ، اللہ حافظ، خدا حافظ، جاؤ۔ اب بیگم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، میاں کلکتے میں، بردوان میں، ویسٹ بنگال کے کسی علاقے میں، اور یہ مدراس میں، آئس ہاؤس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیگم کو ان کی احتیاج نہیں۔ باپ نے جنم دیا، بچے کو جنم دے دیا، باپ مر گیا، اب بیٹے کو بچے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بیٹا پیدا ہوا، کل باپ کا انتقال ہو گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ بیٹا باپ کا محتاج نہیں، جن دیا اس نے، جنم دے دیا، پیدا ہو گیا بیٹا، باپ مر گیا۔ لیکن اللہ کے ہم ایسے محتاج نہیں ہیں، وہ ہر لمحہ ہماری کفالت کر رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر لمحہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہر آن وہ وجود دے رہا ہے اور وہ وجود ختم ہو رہا ہے، پھر نیا وجود ہر آن دے رہا ہے، ہر آن وہ وجود دے رہا ہے، ہر آن وہ حیات دے رہا ہے، ہر آن وہ علم دے رہا ہے، ہر آن وہ ہر آن وہ ارادہ دے رہا ہے، ہر آن وہ قدرت دے رہا ہے، ہر آن وہ سماعت دے رہا ہے، ہر آن وہ بصارت دے رہا ہے، ہر آن وہ کلام دے رہا ہے، ہر آن وہ انا دے رہا ہے، ہر آن وہ ادراک دے رہا ہے، ہر آن وہ شعور دے رہا ہے، جو بھی دے رہا ہے ہر آن دے رہا ہے، ہر آن ہم دست نگر ہیں اس کے، ہر آن ہم محتاج ہیں اس کے، ہمیں ہر آن اس کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہ ہو تو ہم نہ ہوں، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر جی نے لا کے دے دی تنخواہ، یہ لو 5,000 10,000 12,000 رکھ لو، اور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کلکتہ چلے گئے، وہاں موت ہو گئی۔ بردوان گئے، وہاں مر گئے، گولی کا نشانہ بن گئے، کسی ظالم کی گولی کا نشانہ بن گئے، مر گئے، موت واقع ہو گئی۔ اب بیوی جب تک تنخواہ ہے ان کی، اس کے پاس محتاج نہیں ہے ان کی، جب تنخواہ ختم ہوگی تو محتاج ہوگی۔ اب جب سنے گی کہ تنخواہ دینے والے اب نہیں رہے تو روئے گی، تسوے بہائے گی، 2-4 آنسو بہائے گی، اس کے بعد مطمئن ہو جائے گی، یہ نہیں، یہ مر گیا، کوئی بات نہیں، دوسرے کسی اس سے کم عمر سے شادی کر لوں گی، یہ تو میری عمر تو بہت کم ہے،
بڈھا ملا تھا مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ میں تو ابھی 25 سال کی ہوں، وہ تو 50 سال کا بڈھا تھا، اچھا ہوا مر گیا. ہاں اب کسی میرے سے 2-3 سال کا بڑا جو ہوگا میں اس سے نکاح کر لوں گی، زندگی بن جائے گی. مجھے تو اللہ نے حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، شباب دیا ہے، سمجھ دی ہے، ڈگری ہے میرے پاس، سند ہے میرے پاس. اچھا ہی ہوا بڈھا مر گیا. اس بڈھے کے بغیر یہ زندہ رہ سکتی ہے، مولا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے. بندگان خدا عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، سب مدح و ستائش، سب حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس کی تعریف میں ڈوب جانا تمہارا فرض ہے. انسانیت کی علامت یہ ہے کہ زبان کھلے تو اس کی تعریف کرو، زبان کھلے تو اس کی تعریف کرو. جب زبان نہ چلے تو دل چلے، ذہن چلے، ہمیشہ اس کی تعریف میں لگے رہو. وہ تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، وہ تمہیں ناقص سے کامل کر رہا ہے، یعنی تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، یعنی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. تمہاری ہر ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی ہے، اپنے ذمہ کر لی ہے. اس کے ذمہ کرم پر ہے تمہیں زندہ رکھنا، تمہیں علم دینا، تمہیں ارادہ دینا، قدرت دینا، سماعت دینا، بصارت دینا، کلام دینا، نیک نامی عطا کرنا، عزت دینا، شہرت دینا، اسلام دینا، ایمان دینا، تقوی دینا، اور ہر ایک کو تم پر مہربان کرانا. سب کچھ اس کے ذمہ ہے. اس لیے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اتنا بڑا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبادہ نہیں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، جمع کا صیغہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر. الیس اللہ بکاف عبادہ، کیا اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا؟ 2-4 آدمی بولتے ہیں کافی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا تو پھر تقریر کا زور جاتا رہے گا، مجمع کو دیکھتا ہوں تو پھر تقریر جاتی ہے. لہذا مجمع کو دیکھنا ہی نہیں ہے، مجھے ادھر دیکھنا ہے، ان کی طرف متوجہ رہنا ہے، ان کی بات سنانا ہے. آپ کی طرف آیا تو پھر میرا زور ٹوٹا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ پوچھا گیا، یہ ہے مجمع میرا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اتنا بڑا اللہ، اتنا اچھا اللہ، اتنا با کمال اللہ کہ اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا با کمال یہ اللہ کیا اپنے تمام بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. وہ یہ سوال نہیں کرتا، وہ سوال کرتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اتنا بڑا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اتنا بڑا اللہ ایسی کائناتیں ہزاروں پیدا کرے بھی تو وہ کافی ہے تمام کائناتوں کی کفالت کے لیے، تمام کائناتوں کی حفاظت کے لیے، تمام کائناتوں کی حاجت روائی کے لیے وہ کافی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ سوال کیا کرتا ہے قرآن مجید میں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اتنا بڑا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک بندے کے لیے. عبدہ، عبد واحد کا صیغہ ہے، عباد جمع کا صیغہ ہے. یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں بندہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا بندہ ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ. بس ایک ہی بندہ ہے.
اور ان بندوں میں سب وہ اسی ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ورنہ ہم تو گناہگار، بدکار، سیاہکار، ایسے بدتر اعمال ہیں ہمارے کہ اللہ ہم پر ہزاروں خیر نازل فرمائے بھی تو ہم مستحق ہیں۔ ہم خطاؤں پر خطائیں کیے جا رہے ہیں، وہ عطاؤں کی برساتیں برسا رہا ہے، وہ عطاؤں پر عطائیں کیے جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ ہم تو خطاؤں پر خطائیں کیے جا رہے ہیں، وہ عطاؤں پر عطائیں کیے جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے خدا سے کہ دیکھ، تعینات کو نہ دیکھ، متعین کون ہے اسے دیکھ، تیری ان مخلوقات کو نہ دیکھ، اس کثرت کو نہ دیکھ، اس کثرت میں میری وحدت جلوگر ہے، وحدت کو دیکھ، کثرت کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ، میرے نور سے بنی ہوئی جو صورتیں ہیں، جو تعینات ہیں، میرے نور سے بنی ہوئی جو مخلوقات ہیں، ان کی آگن نہ دیکھ، ان کے اعمال نہ دیکھ۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ، اے حبیب لبیب، تم تو گئے ہو، رحمت بن کے گئے ہو۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کو وہ دیکھ رہا ہے، انہی کی رحمت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ تمام عباد، یہ متعدد عباد، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں عباد، یہ بندے، ان بندوں میں بس ایک بندہ ہی جھلک رہا، چمک رہا ہے، ایک بندہ ہی چمک رہا۔ آئینے مختلف ہیں، عکس تو ایک ہی کا جلوگر ہے۔ تمام آئینوں میں، ہزاراں آئینوں میں ایک منہ کا نگاہی ہوں، نگاہی ہوں، نگاہی۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، بحر و بر، ہزاروں آئینے ہیں، ان میں جلوگر ہے ایک عکس مصطفیٰ کا۔ میں تو اسی ایک عکس کو دیکھ رہا ہوں، کوئی سا بھی آئینہ آئے میرے سامنے، عکس تو محمد مصطفیٰ کا جلوگر ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی۔ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کون ایک بندہ ہے؟ عبادہ کا لفظ نہیں ہے یہاں، عبادہ کا لفظ نہیں ہے، کس کا لفظ ہے؟ عبدہ کا لفظ ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے ایک بندے کے لیے؟ عبدہ، وہ کون بندہ ہے؟ عبدہ، عبد نہیں ہے، عبدہ کا لفظ ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار عام منتظر۔ ایک ہے عبد، ایک ہے بندہ۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر، بندہ عبد یہ الگ چیز ہے، عبدہ چیزیں دیگر، عبدہ اس کا بندہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ بسیار خوباں دیدام، آفاق ہا گردیدام، مہرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، آفاق ہا گردیدام، میں ساری کائنات، کون بول رہے ہیں؟ بولنے والا بول رہا ہے، آفاق ہا گردیدام، مہرے بتاں ورزیدام، میں نے دنیا کا ہر چپا چھان مارا ہے، ہر گوشہ میرا دیکھا بھالا ہے، ہر ویرانہ، ہر گلشن، ہر دنیا کا خطہ میں دیکھ چکا ہوں۔ آفاق ہا گردیدام، مہرے بتاں ورزیدام، آفاق ہا گردیدام۔ میں فارسی آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کیا بول رہا تھا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی نہیں؟
اور بندگان خدا عبدہ جو ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبد الگ ہے اور اس کا بندہ وہ الگ ہے. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. بندہ الگ ہے، یہی عرض کر رہا تھا نا. بندہ اور ہے، اس کا بندہ. عبدہ اس کا بندہ، یہ الگ ہے. اس کا بندہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جیسے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو بندگان خدا، یہ عبدہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان الذی میں بھی فرمایا عبدہ، اور فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. وحی کی، خاص وحی کی، مقام خاص میں لے جا کر، قرب خاص کی منزلوں میں لے جا کر. کس کی طرف وحی کی؟ کس سے راز و نیاز کی باتیں کی؟ کس سے باتیں کی؟ کسی سے باتیں نہیں کی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی وحی کی. تو وہاں بھی عبدہ کہا، فاوحا الی عبدہ. تو عبدہ کون ہے؟ یہ حضور ہیں. سب تو عبد ہیں لیکن عبدہ حضور ہیں، اس کے بندے. جی اس کے بندے. اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر، عبد الگ ہے، عبد الگ چیز ہے. عبدہ چیزیں دیگر. جو عبدہ ہے وہ الگ چیز ہے، یعنی حضور الگ ہیں، دوسرے بندے الگ ہیں. ای سراپا انتظار، ہر بندہ خدا کے انتظار میں ہے. کب میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا، کب میرا مولا مجھے جلوہ دکھائے گا، کب میرا مولا مجھے کب ملے گا، میں میرے مولا سے کب ملوں گا، میں میرے مولا کا وصال کب حاصل کروں گا. سب اس کے منتظر ہیں. ای سراپا انتظار. ہر عبد، ہر بندہ خدا کے انتظار میں مہو ہے. وہاں منتظر وہ محمد الرسول اللہ، اللہ ان کے منتظر، اللہ ان کا منتظر ہے. خدا ان کا وہ منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں. اور ہم منتظر ہیں. ہم خدا کا انتظار کر رہے ہیں، خدا ان کا انتظار کر رہا ہے. خدا ان کا انتظار کر رہا ہے. انتظار کرنا پسند نہیں آیا، اسی لیے معراج میں جبرائیل کو بھیج کر خود بھی آ گیا. انتظار سمجھ میں آئے کہ میں تو رہتا ہوں عرش پر، تو لے کے آ جا جبرائیل. کہا نہیں جبرائیل تم بھی چلو، میں بھی چلتا ہوں. یہ ایسا منتظر ہے ہمارا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. حدیث بتاتی ہے کہ جبرائیل کے ساتھ گئے. حدیث بتاتی ہے حضور جبرائیل کے ساتھ گئے. خدا بتاتا ہے میں ساتھ لے گیا. تو بندگان خدا، گردی دام مہر بتاں ورزی دام، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دی گئی. میں نے بہت سوں کو دیکھا ہے لیکن آپ کی تو حقیقت ہی اور ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کافی، ایک بندے کے لیے. وہ کون بندہ ہے؟ محمد الرسول اللہ ہیں حقیقت میں. جب وہ ہیں حقیقت میں تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں ہی نہیں موجود، بس تعین ہمارا ہے، شکل و صورت ہماری ہے، خاکہ ہمارا ہے.
رنگ سب ان کے ہیں. خاکہ سمجھتے ہیں آپ؟ خاکہ مظہر حسین صاحب بول دیں گے، دو چار آدمی بولیں گے. خاکہ یو نو؟ بولو خاکہ کسے کہتے ہیں؟ بولو. دیکھیں نقشہ، بہت اچھا. خاکہ نقشہ صحیح ہے. یہ ادبار ہے، یہ نحوست ہے ہمارے ملک، ہمارے. خاکہ واٹ از مینٹ بائی خاکہ؟ خے الف کاف ہے. خاکہ واٹ از مینٹ بائی؟ تمل میں بول سکتے ہیں خاکہ. یہ اردو جاننے والے حضرات، اہل تامل بولنے والے حضرات تو تامل بولیں گے، اچھی بولیں گے. اردو بولنے والوں کا کیا کو کیا کہیں گے؟ خاکے کو کیا کہیں گے؟ ہاں ڈیبیٹ دیکھیں. امیج خیال، آؤٹ لائن. کون بولے؟ آپ بولے؟ کسی سن کے بولے؟ آپ بولے. صحیح. آؤٹ لائن دو آدمی بولتے ہیں. آؤٹ لائن بن گئے ہیں اردو بولنے والے، آؤٹ لائن بن گئے ہیں. جبار بھائی فقط بول رہے ہیں اللہ سلامت رکھے، آپ کی وجہ سے اردو زندہ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ حال ہے. سمجھتے ہیں آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے؟ آپ بولیں. ہاں، ایک خاکہ، ایک نقشہ بنتا ہے تو پہلے نقشے کا آؤٹ لائن خاکہ بنا لیا جاتا ہے. میپ بولو تو نقشہ، آؤٹ لائن بنا دیا جاتا ہے. پھر اس میں رنگ بھرے جاتے ہیں، کلر بھرا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اتنی بات جسے سمجھ میں نہیں آئی، میں وجود، صفات، انا، وہ ادراک و شعور، کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ مظہر بھائی کیا کروں؟ تفسیر کروں کہ کیا کروں؟ عبد عبدہ، منتظر منتظر، کافن عبدہ و عبادہ، کیا؟ خیر، کیا عرض کر رہا تھا؟ خاکہ آؤٹ لائن. خاکہ اس میں رنگ نہیں ہوتے، صرف لکیریں ہوتی ہیں، لائنز ہوتے ہیں، اور وہ بھی آؤٹ کی لائنز. تو پہلے ایک نقشے کے خاکہ کھینچ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں رنگ بھرے جاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے رنگ سب ان کے ہیں، رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا. رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا. وجود مصطفیٰ کا، حیات مصطفیٰ کی، علم مصطفیٰ کا، ارادہ مصطفیٰ کا، قدرت مصطفیٰ کی، سماعت و بصارت و کلام مصطفیٰ کا، اسلام مصطفیٰ کا، ایمان مصطفیٰ کا، احسان و تقوی توحید مصطفیٰ کی. ارے سب کچھ دین ان کا، تعین صرف میرا، آؤٹ لائن میرا. آؤٹ لائن بھی نہیں. اب کیا کریں؟ آؤٹ لائن، تعین تو آؤٹ لائن بھی نہیں. آؤٹ لائن میں لائن تو کم سے کم ہوتی ہے، آؤٹ لائن. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، بس ایک نقشہ ہے جس نقشے میں وہ جلوگر ہیں. جیسے سراہی ایک نقشہ ہے، اس میں مٹی ہی جلوگر ہے. تو بندگان خدا رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا. بات سمجھ میں؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، سب انہی کا کام ہے، انہی کی جلوگری ہے. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سب تعریف اللہ کی ہے. وہ عالمین کی ربوبیت کرتا چلا جاتا ہے. کس طرح کرتا چلا جاتا ہے؟ بندگان خدا موٹے انداز میں کئی طریقے سے سمجھایا میں نے رب العالمین کو. کتنی تفسیریں کی.
بعض تفسیریں جل گئیں، بعض تفسیریں کیا ہوئیں، کہاں گئیں، بنگلور میں بھی ہوئی، کہاں ہوئی، سمجھاتا چلا رہا ہوں رمضان تفسیر۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کی ربوبیت کر رہا ہے، عالمین کو ناقص سے کامل کر رہا ہے۔ یہ ناقص سے کامل کرنا کیسا کر رہا، کس طرح کر رہا ہے؟ عالمین کے تعینات میں، عالمین کے مختلف تعینات جو ایک تعین کا عین ہیں، یہ مختلف تعینات جو ایک تعین محمدی کا عین ہیں، جو ایک تعین محمدی کے اجزاء ہیں، ان تعینات سے جلوہ گری کر رہا ہے، ہر آن و ہر لحظہ جلوہ گری کر رہا ہے۔ بس یہی ربوبیت ہے۔ تو اب جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے، جس تعین میں بھی جلوہ گری ہے، اسی رب العالمین کی جلوہ گری ہے۔ تو عالمین کی تعریفیں حقیقت میں رب العالمین کی تعریفیں ہیں، تعین کی تعریف حقیقت میں متعین کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، زمین کے بشکل زمین اسی کی جلوہ گری ہے، بشکل آسمان اسی کی جلوہ گری ہے، بتعین شمس اسی کی جلوہ گری ہے، تعین قمر میں اسی کی جلوہ گری ہے۔ تو جس چیز کی بھی تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں متعین جو ان تعینات میں ہے اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ لا تعین ہر تعین میں متعین ہے، بالذات اسے کوئی تعین نہیں، بالذات اسے کوئی تعین نہیں، اس کی ذات کو کوئی تعین نہیں، اس کی ذات کو کوئی شکل نہیں، صورت نہیں، رنگ نہیں، وزن نہیں، خرق نہیں، التیام نہیں، وہ لا تعین ہے۔ اس کے باوجود ہر تعین میں متعین وہی ہے، ہر تعین میں متعین وہی ہے۔ حضور شاہ کمال علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں لا تعین بذات خود لا تعین بذات ہی اما متعین بہر تعین ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ لا تعین ہے، احدیت اس کی شان ہے، وہ ذات بحث ہے، ذات سازج ہے، اسے نہ صورت ہے، نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے، نہ جہت ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ جسم ہے، نہ قلب ہے، نہ روح ہے، نہ حد ہے، نہ غایت ہے، نہ نہایت ہے، وہ عین کافور ہے، وہ ذات سازج ہے، وہ ذات بحث ہے، وہ منقطع الاشارات ہے۔ یہ علم حاصل کرو۔ عالم کی موت جاہل کی زندگی سے بہتر ہے، عامی کی زندگی سے عارف کی موت بہتر ہے۔ عامی یعنی جو غیر عارف ہے، اس کی زندگی سے عارف کی موت بہتر ہے۔ عامی کی زندگی کیا ہے؟ غیر عارف جو ہے، جو عارف نہیں، اس کی زندگی کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں موت عامی نوم بادل یخزجون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، نائم کی جمع نیام ہے، الناس نیام، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ آپ لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ آپ لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ برکت صاحب، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، عامی سو رہا ہے، غیر عارف جو ہے وہ سو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاگ رہا ہے، وہ سو رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں الناس، عام لوگ جو عرفا نہیں ہیں، جو اولیاء نہیں ہیں، جنہوں نے جسے پہچاننا ہے اسے پہچانا نہیں ہے، جسے دیکھنا ہے اسے دیکھا نہیں ہے، جسے جاننا ہے اسے جانا نہیں ہے، جس سے دل لگانا ہے اس سے دل نہیں لگایا ہے، یہ لوگ عامی لوگ، عوام، العوام
کل انعام، العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہیں. دے آر جسٹ لائک اینیملز. عوام، عامی، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتے. حضرت علی فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سب سو رہے ہیں. اذا ماتو انتبہو، جب مریں گے تو جاگیں گے. جب مریں گے تو جاگیں گے. آپ سو رہے ہیں، یہ سب سو رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ الناس نیام، یہ جاہل لوگ. الناس نیام اذا ماتو انتبہو، لوگ سب سو رہے ہیں. سو رہے ہیں، اسی لیے جس کا جلوہ دیکھنا دیکھ نہیں رہے ہیں. سو رہے ہیں نا. جس سے باتیں کرنی ہے کر نہیں رہے ہیں. جس کے ساتھ رات گزارنی ہے گزار نہیں رہے نا. جس سے محبت کرنی ہے کر نہیں رہے نا. جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے نا. جس سے لینا ہے، جس کے ہاتھوں سے لینا ہے لے نہیں رہے ہیں. یہ سو رہے ہیں. الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. محبوب حقیقی سے رابطہ نہیں پیدا ہوا. پیر سے جو لینا ہے لیا نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، دن بہت گئے عمر کے اب ہیں سو کم. تو غنیمت بوجھ لے باقی کے دم. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ الناس نیام، مولا علی فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتو انتبہو، جب مریں گے نا تو جاگیں گے. مرنے کے بعد جاگیں گے، آنکھیں کھلیں گی. طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے. میر انیس کہتے ہیں، میر انیس. ادھر کے محلے کے نہیں، ادھر کے محلے کے. ادھر کے محلے کے نہیں، برج کے ادھر. سمجھ گئے نا؟ میر انیس. میر انیس یہ لکھنؤ والے ہیں، ادھر کے محلے کے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میر انیس کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی اچھی شاعری ہے. میر ہیں، سید ہیں، ادھر کے محلے کے سید. ہم ادھر کے محلے کے سید. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ سمجھ گئے نا؟ میر انیس کہہ رہے ہیں کیا اچھی بات کہی. طفلی دیکھی، طفلی بچہ، تلف کیا بولتے اسے ایسوز میں؟ تلف. طفل کو تلف، خفل کو کلف. طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے. طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے. ہستی کو مثال حباب آب دیکھا ہم نے. پانی کا بلبلا ہے نا، ببل جو پانی پر ابھرتا ہے. یہ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، ببل ہے کہ نہ جانے کب ختم ہو جائے، کب پھوٹ بہے. طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے. ہستی کو حباب آب دیکھا ہم نے. جب آنکھ ہوئی بند تو اخدا یہ کھلا. جب آنکھ ہوئی بند تو اخدا یہ کھلا. جو کچھ دیکھا سو خواب دیکھا ہم نے. الناس نیام اذا ماتو انتبہو. طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے. ہستی کو مثال حباب آب دیکھا ہم نے. جب آنکھ ہوئی بند تو اخدا یہ کھلا. جو کچھ دیکھا سو خواب دیکھا. تو لوگ سو رہے ہیں. جب اس وقت جاگیں گے جب ان کی آنکھ بند ہوگی ہمیشہ کے لیے. اب کھلتی نہیں. کھلی رہی تو بھی کھل کے بھی کھلتی نہیں. کھلی رہتی تو بند کر دیتے ہیں کہ یہ کھلنا نہیں، بند کرو اسے، شٹ دی. کھلی رہی بھی تو فوراً بند کرو. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا یہ ہے عوام کی موت عامی. کیا ہے؟ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. جب مرتا ہے عام شخص تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اس وقت دیکھنے کی چیز اسے نظر آتی ہے. وہ تب سمجھتا ہے کہ افسوس میں نے اپنی زندگی بیکار کر دی. دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، زیادہ سے زیادہ کمانا. کیا کمایا؟ 350 روپے. کتنے فون رکھ لیں گا؟ یہ بھاگ دوڑ. کیا کمایا رے؟
250 روپے کمایا. ارے وہ گھر میں بیٹھا ہے 2.5 لاکھ روپے اسے روزانہ مل رہے ہیں. دیکھ فقیر کو. ہائے 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 ہائے. من لاگو یار فقیری میں. کبیر داس بولتا ہے من لاگو یار فقیری میں. یہ کیا دور دور فقیروں کے ساتھ رہ کے بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. کیا دیوانہ پن ہے. پیسہ خود بخود آئے گا. فقیروں کی دعا لے لے, پیسہ خود بخود تیرے قدموں میں پہنچے گا. رزق اس کا تیری طرف متوجہ ہے, وہ تیرے پاس آتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا میر تقی میر انیس کی بات آئی نا. اب ہاں ادھر کے میر تقی میر یہ بھی وہی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ خراب و خار ہیں